اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا آج فائنل لیسن ہے۔ اہدنا اور ہدایت کے درجے ہم نے اچھی طرح سمجھ لیے تھے اور اچھی طرح سوچ بھی لیا تھا، اس کو پروسیس بھی کر لیا تھا۔ ہم نے اپنے لیے اپنی ہدایت کا درجہ بھی معین کر لیا تھا کہ اپنی عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کس قدر ہماری ترجیح ہے، ہم کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں اس خالق کی ہدایت کو جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ ہم مخلوق ہوتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں سوچتے کہ ہم خالق سے زیادہ جانتے ہیں اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی چلانا اور اپنی نفس کی پیروی کرنا ظاہر ہے ہمیں ہدایت عامہ کے درجے پہ لے آتا ہے، جہاں ہم سانس لے رہے ہیں اپنے خالق کے ڈیزائن کے مطابق، کھا پی رہے ہیں، شاید دکھ درد سے فزیکل تکلیف سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اپنی نفس کی خواہشات کو پوری کرنے کی جد و جہد میں اور محنت میں اور دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر اس ہدایت کو پس پش ڈال کر جو خالق نے ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہمیں عطا کی ہے۔ تو جب ہم اہدنا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ٹرم بھیجی ہے، جو فریز بھیجا ہے، وہ ہے الصراط المستقیم۔ اور کچھ تو یہ حصہ یعنی اس کی ڈیٹیل میں اہدنا الصراط المستقیم جب پورا پڑھا رہی تھی تو اس میں نے کور کیا ہے، لیکن آج کا یہ سیشن اسی ڈیٹیل کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں کتنی بار، ہر رکعت میں ایک دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس جگہ پر اور اس مقام پر پہنچ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صراط مستقیم کہتے کس چیز کو ہے، آخر یہ نام کس چیز کا ہے؟ اور صراط کی 5 خصوصیات جو ہمیں یہیں پہ سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اس میں کوئی بریک نہیں ہے، یعنی صراط کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو چلتے ایک دم سے ایک ٹوٹی ہوئی پگڈنڈی بن جائے گا یا کوئی تنگ گلی بن جائے گا۔ صراط ایک سیدھا اور کشادہ راستہ ہے، اور میں نے مثال آپ کو موٹر وے کی دی تھی۔ دوسری اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو مستقیم سے زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن صراط کی بھی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے میں کوئی اور ڈائیورژن نہیں ہے، اس کو چند پگڈنڈیاں یا چھوٹے راستے کراس تو کر رہے ہیں، لیکن صراط کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ یہی اس کی تیسری کوالٹی ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، اس میں کوئی موڑ نہیں ہے، اس میں کوئی کارنرز نہیں ہیں۔ یہ ایک سیدھا اور کشادہ راستہ ہے اور یہ ایک آسانی سے پہچانا جانے والا راستہ ہے۔ یہ صراط کی کوالٹیز ہیں جو اس لفظ صراطا میں موجود ہیں، اور یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم خود اپنے منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد مستقیم کی ڈیٹیل میں جانا بہت ضروری ہے کہ خط مستقیم کیا ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ the shortest distance between 2 points that join 2 points A and B is a straight line۔ اور یہ اسٹریٹ لائن کا کانسیپٹ جو ہے یہ عربوں سے ہی آیا تھا، اور عربوں نے اس کو اس وقت خط مستقیم کے نام سے جیومیٹری کی یہ ٹرم انہوں نے بتائی تھی دنیا کو، جہاں سے یہ قانون جیومیٹری کا بنا تھا
کہ دو نقطوں کو ملانے کے لیے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان راستہ جو ہے اور سب سے چھوٹا فاصلہ جو ہے وہ خط مستقیم کا ہے، جو ایک سیدھی لائن ہے جو ان دونوں نقطوں کو ملاتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہاں سے انہوں نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور کہا کہ سمجھو یہ صراط مستقیم ہے، اس کے ادھر ادھر دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، کھڑکیوں میں سے شیطان تمہیں بلا رہا ہے، لیکن یہ صراط مستقیم ہے جس کو پہچاننا بہت آسان ہے، اور اس کے اس سرے پہ ایک منادی تمہیں بلا رہا ہے، اور وہ منادی کون ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ منادی قرآن ہے۔ تو اب صراط مستقیم تو ہمارے لیے بالکل کلیئر ہو گیا کہ کس قسم کا راستہ ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کو کیسے پہچاننا ہے، اور اس کی یعنی جو اس کی وہ ایک انہیرنٹ کوالٹی جو ہے مستقیم صراط تو وہ ہے، سڑک ہے اور کشادہ ہے اور آسان ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ساتھ میں اگلا لفظ جو ہے دراصل وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس سڑک کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں جب ہم اس پہ چڑھتے ہیں، جب ہم اس پہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اسٹریٹ، اس میں کوئی داؤ پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس میں کوئی کٹنگ کارنرز نہیں ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایک بات، مستقیم کا لفظ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں جو قوم سے آیا ہے، قوم بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ دوسری بات مستقیم کی یہ ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے اور یہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، یہ قوم کا لفظ سن کے اور مستقیم کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں اردو کا کوئی لفظ آتا ہے؟ مستقیم خاص طور پہ یہ لفظ سن کے استقامت آتا ہے نا ذہن میں۔ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ استقامت کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹنس، انگلش میں اس کو اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے مصیبت یہ ہے کہ کوئی ایسا مضبوط لفظ نہیں ہے جس کے ذریعے ایک لفظ کے ذریعے میں آپ کو یہ پورا سمجھا دوں، لیکن اسٹیڈ فاسٹنس کا مطلب ہے کہ حوصلے سے اور دل جمعی سے اور خندہ پیشانی سے اور دل لگا کے ایک کام مسلسل کرتے جانا، یعنی کہ اس کام میں کوئی بریک نہ لانا، بالکل جو صراط کی کوالٹیز ہیں، بریک نہ لانا، کہیں مڑ نہ جانا، کسی دروازے کھڑکی کی طرف متوجہ نہ ہونا، ایک مسلسل فوکس کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور ایک ہی جیسی ہمت کے ساتھ اور ایک ہی جیسی کوشش کے ساتھ ایک کام مکمل دل جمعی سے کرتے رہنا اور مسلسل کرتے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور جب ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو دراصل ہم نہ صرف توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں اس کام کرنے کی، بلکہ ہم اس کام کے کرنے میں استقامت اور مستقل مزاجی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں ایسے مومن بن جاتے ہیں ہم خود بھی وہی ہیں جن کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے جی، قرآن مجید تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور روزانہ کھول کھول کے اس کے ورقے بوسیدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مہینے کے لیے۔ پھر کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، اور وہ میں خود بھی ہوں، جن کے قرآن میں سورہ یاسین اور سورہ ملک کے جو حصے ہیں وہ بوسیدہ ہیں۔ قرآن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، سورہ کہف والا حصہ جو ہے ہلکا سا اس کا رنگ باقی صفحوں سے ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ وہ ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کو روزانہ پڑھنا اور سیکھنا تو ایک بات ہے، لیکن قرآن کو ایک وظیفے کی طرح پڑھنا یہ وہ شارٹ کٹ ہے جس کو میں اس کی برائی نہیں کر رہی، یہ سب کام میں خود بھی کرتی ہوں، لیکن یہ قرآن کو سیکھنا نہیں ہے۔ ہاں قرآن کی افادیت ظاہر ہے، یہ تو ایک سرچشمہ ہے اللہ کی رحمت کا، اس کی افادیت پہنچے گی، ضرور پہنچے گی، لیکن کیا قرآن ہر کام میں اور ہر عمل میں ہماری ترجیح ہے؟ وہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوں گے، اور نہ صرف سیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارے عمل میں نظر آ رہا ہوگا، اور لوگ ہمیں دیکھ کر
سیکھ رہے ہوں گے ہمیں دیکھ کر. ہماری باتوں سے نہیں، یہ میں صرف باتیں کر رہی ہوں، ہمارے عمل سے لوگ قرآن کو پہچانیں گے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اچھا جی، ایک آخری بات جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے اور مجھے بھی اس دورے کی تیاری میں پتہ چلی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو ایک نئی روشنی میں وہ آپ کے سامنے آتا ہے. کبھی بھی آپ بور نہیں ہوتے، کبھی آپ کو ریپیٹیشن کا احساس نہیں ہوتا، کبھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ تو مجھے پہلے سے آتا ہے. ہر دفعہ ایک نئی روشنی میں اور ایک نئے زاویے کے ساتھ اور ایک نئے نقطہ نظر کے ساتھ آپ اس اللہ کی جو بے پناہ رحمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھ کے آپ ایک نیا سبق حاصل کرتے ہیں. تو اس دفعہ جب میں دورے کی تیاری کر رہی تھی تو مستقیم کا ایک بڑا انیوژول مطلب میرے سامنے آیا. ایک انڈیا میں کوئی بچی ہے، اس کا چھوٹا سا یوٹیوب پہ کلپ تھا، اس نے ایک بات کی تھی، 2 منٹ کا کلپ تھا، لیکن اس نے مجھے بہت سوچنے پہ مجبور کیا. اس نے کہا مستقیم چونکہ قیام سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے سیدھا، اور یہ وہ سیدھا نہیں ہے جس کو ہم سیدھا سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک سیدھا راستہ چل رہا ہے. یہ دراصل ایک اپ ہل راستہ ہے. یعنی اپ ہل کا مطلب یہ جیسے آپ ایک چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اور اس کے منہ سے سن کے وہ بچی، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس کا نام بھی بھول گیا ہے، لیکن یہ سن کے میں بہت سوچنے پہ مجبور ہوئی. اور پھر میں نے خود ریسرچ کی، ڈھونڈا میں نے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. مستقیم کے مادے میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ نیچائی سے اونچائی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ سیدھا راستہ تو ہے، لیکن اس پہ چڑھنا ہے، اس میں محنت انوالو ہے، اس میں انرجی انوالو ہے. یہ جیسے ابھی میں چل رہی ہوں اور آپ کے لیے میسج ریکارڈ کر رہی ہوں، یہ سیدھے فرش پہ میں چل رہی ہوں، یہ چڑھائی پہ چڑھنا ہے. استقامت اسی لیے مانگی گئی ہے کہ جب ایک کے سامنے دوسرا قدم رکھ کے آپ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چڑھائی ہوتی ہے اور وہ آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. امتحان سخت ہوتا چلا جاتا ہے، محنت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور سانس پھولتی ہے. تو بڑا زبردست یہ ایک نئی بات مجھے پتہ چلی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے ہم اگر اپنے ذہن میں صراط اور مستقیم کے معنی لائیں تو یہ بات بھی ساتھ لائیں کہ یہ راستہ اپ ہل ہے. یہ ایک ہم بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، اللہ سے ملنا ہے ہمیں اور اللہ سے سرخرو ہو کے ملنا ہے انشاءاللہ. تو آسان تو نہیں ہوگا راستہ، ایسا آسان تو نہیں ہوگا جیسے ایک سیدھی سڑک ہوتی ہے، کچھ تو ہوگا اس میں. تو وہ یہ ہے کہ یہ اپ ہل ہے، یہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور اس کی وجہ سے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آسان راستہ نہیں ہے. اچھا جی، ہو گیا الحمدللہ. اہدنا الصراط المستقیم ہم نے پڑھ لیا، اور یہی وہ دعا ہے جس کے جواب دعا میں ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ صراط مستقیم تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اپنی عام چوائسز میں، اپنی زندگی میں کتنی جگہوں پر ہمارا انتخاب صراط مستقیم ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ خالق کی مرضی اور خالق کی پرائیورٹی اور خالق کی پسند جو ہے وہ ہماری کس قدر ترجیح ہے. ایک سمپل مثال میں آپ کو دیتی ہوں، بڑی ہی آسان مثال جو ہم سب جس سے گزرتے ہیں اور آج کل دوبارہ گزر رہے ہیں. شادیاں کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا. تو شادی کے بارے میں قرآن میں ہی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ازواج مطہرات کی زندگی سے، ان کے واقعات سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہیں کہ شادی کا مطلب، مسلمان جب شادی کرتا ہے تو ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں وہ آپس میں نکاح کرتے ہیں، اور عورت کی اگر پہلی شادی ہو تو وہ ولی کی موجودگی میں ہوتی ہے، قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، اور 2 گواہ ہونے چاہیے، اس کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. اور نکاح خواہ ہوتا ہے جو شاید دولہا یا دلہن کا ابو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے 2
ایکشنز کرنے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایجاب اور دوسرا ہوتا ہے قبول. جو نکاح کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا، تمہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور وہ دلہن یا دولہا کہتے ہیں کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. جب یہ عمل دو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے اور دلہن کے ولی کی موجودگی میں، تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے. پھر یہ مرد اور عورت جو ہیں یہ آپس میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور ایک گھر کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، اور ایک روحانی اور جذباتی اور جسمانی تعلق ان کا قائم ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے امت بڑھتی ہے، اور پھر سب ہنسی خوشی رہتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے نا. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، پچھلی شادی جو آپ نے اٹینڈ کی تھی اس کا صراط مستقیم سے کیا تعلق تھا؟ ہاں، یہ سب باتیں اس میں ہوں گی جو میں نے ابھی بتائی ہیں. پھر وہ ولیمہ کی سنت ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، شکر ہے کہ کی ہے. ہمیں بڑا اچھا ایکسکیوز مل جاتا ہے مزید خرافات کرنے کا. تو وہ ولیمہ ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، مہر دیا جاتا ہے، وہ سب باتیں ہیں. اس کے علاوہ اب ان سب باتوں کے علاوہ آپ یہ سب باتیں آپ ایک لسٹ پر لکھیں نا تو یہ 6-7 باتیں بنتی ہیں. اب جو لاسٹ شادی آپ نے اٹینڈ کی تھی اس میں آپ نے جو کچھ دیکھا، جتنی قسموں کے کھانے تھے، جس طرح کے لباس لوگوں نے پہنے ہوئے تھے اسی شادی کے لیے سلوا کے پہنے تھے، جس طرح کے جوتے خواتین نے پہنے ہوئے تھے ایک شام پہلے خریدے تھے سوٹوں کے ساتھ میچنگ، جس طرح کا سٹیج بنا ہوا تھا، اور جس طرح وہاں پہ پردے کا انتظام تھا، اور جس طرح کی موسیقی شاید وہاں بج رہی تھی، اور جس طرح کے ناچ گانے وہاں ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے ہوں گے، یا اگر ہو رہے تھے تو ذکر ضرور کیجئے گا، ایک لسٹ بنائیں. اب مجھے بتائیں کہ جو لسٹ آپ نے بنائی ہے یا جو میں نے بھی بنائی ہے، پچھلی شادی جو میں نے اٹینڈ کی تھی اس کی بھی میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، اور 29 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، اور ان 29 میں سے جو 6 پوائنٹ صراط مستقیم والی شادی کے ہیں جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلیں، اس کے علاوہ ہر چیز یا خرافات ہے اور یا لغویات ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں صراط مستقیم کہاں ہے؟ ہم صراط مستقیم کے کتنے قریب ہیں یا ہم اس سے کتنے دور ہیں؟ ہم صراط مستقیم کو کس حد تک اپنی ترجیح بناتے ہیں؟ اور صراط مستقیم صرف یہ 6 پوائنٹس شادی کے نہیں ہیں. بائی دا وے، صراط مستقیم تو ہم شروع میں آپ کو بتا چکی ہوں، 4 باتیں ہیں: توحید، رسالت، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ 4 پوائنٹس ہیں. یہ صراط مستقیم ہے. ہر فیصلہ ان 4 باتوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہوئے جب ہم وہ فیصلہ کریں گے تو ہم صراط مستقیم پر ہونے کی امید رکھ سکتے ہیں. اب بہت بڑی مثال میں نے دے دی، بہت سے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. کھانا کھا کے، رات کا کھانا، وہ بھی ہم میں سے کوئی کہتا ہے دوستوں میں سے جن میں بھی شامل ہوں، ہائے میرا تو دل آئس کریم کھانے کو چاہ رہا ہے، اور فریزر میں جو آئس کریم پڑی ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے، مجھے وہ والی آئس کریم کھانی ہے. اب میرے پیٹ میں مرغ مسلم اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، نہاری اور چاول، لیکن یہ شہوت اور یہ نفس جو ہمارا دوست ہے، بیسٹ فرینڈ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ چلو آئس کریم کھاتے ہیں. اور ہم گاڑی میں بیٹھ کے اور چند 100 روپے کا پیٹرول پھونک کے اور ایک دکان پہ جاتے ہیں. واللہ عالم وہاں کتنے مرد ہوتے ہیں، کتنی عورتیں ہوتی ہیں، کیسی روشنی ہوتی ہے، اور ہم وہاں بیٹھتے ہیں، اور اکثر ایک نامحرم مرد آ کے ہمیں آئس کریم سرو کرتا ہے، اور وہاں ہم نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ بڑی اونچی آوازوں میں ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں اور ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. جب آئس کریم کھاتے ہیں، وہ شوگر رش جب ہمیں ہوتا ہے تو ہم کچھ بے ہنگم بھی بول جاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا انجوائے کیا ہم نے، اور تھوڑا روتے دھوتے بھی ہیں کہ
وہ جو آدھا پاؤنڈ وزن کم ہوا تھا تو اب 2 پاؤنڈ مزید چڑھ جائے گا صبح تک، اور پھر گھر آ کے سو جاتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کا آپ سوچیں، پہلی بات توحید۔ اللہ نے ہمارے کھانے کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا، ہم نے بالکل ٹھیک کیا، کھایا پیا ہم نے، واہ واہ جی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ایسے ضائع نہ کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے پاس جو ایکسٹرا اس وقت 1000-1500 روپے تھے جو ہم نے آئس کریم پہ پھونکے، جس کی ہمارے جسم کو ضرورت، نہ صرف ضرورت نہیں تھی، اس کا ہمارے جسم کو نقصان تھا، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا 1500 روپیہ لگا کے۔ دوسرا اصول رسالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کا کیا معمول تھا، یہ تو آپ پوچھیں ہی نہ، ورنہ کتنے لوگ ہم میں سے سن کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تقریباً ہر اگلے دن روزہ ہوتا تھا، اس لیے نہیں کہ روزہ ہوتا تھا، اس لیے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چلیں، وہ رسول تھے، بہت بڑی بات ہے، اب کیا کریں، وہ زمانے تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا۔ اگلا اصول ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ کو پتہ ہے 1500 روپے میں 4 افراد کے ایک کنبے کا راشن آ جاتا ہے، 1 مہینے کا۔ رمضان میں دیتے ہیں ہم نا، رمضان پیکیج، 1 مہینے کا راشن ہوتا ہے، جس کو 4 سے 5 بندے 1 مہینہ کھاتے ہیں۔ اور یہ 1500 روپیہ ہم نے اس آئس کریم پہ پھونک دیا، جس میں نہ جانے کیا کیا انوالو تھا۔ میری بات بہت لوگوں کو بری لگے گی، مجھے پتہ ہے، مجھے خود بھی یہ باتیں سن کے بہت برا لگتا تھا، لیکن بات صراط مستقیم کی ہو رہی ہے۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے اصول کو سن کے، جان کے، سمجھ کے، سب کچھ کر کے کیا پسے پشت نہیں ڈال دیا اور اپنے نفس کی خواہش کا اتباع کیا؟ دل چاہ رہا ہے، دل کی شریانیں بند ہو رہی ہیں، لیکن دل چاہ رہا ہے۔ قرآن میں ہی ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ بہت آسان ہے ان باتوں کو سمجھنا اگر ہم اپنے اوپر ان کو منطبق کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم ادھر ادھر بنی اسرائیل کو اور نصرانیوں کو اور کافروں کو اور ہندوؤں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو دیکھنا چھوڑ دیں، ہم صرف اپنے گریبان میں دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کتنی اور کس حد تک ہماری ترجیح ہے، اور ہم کتنا دور اس سے کتنی آسانی سے بھٹک جاتے ہیں۔ کیونکہ فائنل اصول اللہ کی ہدایت کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہی جہاد ہے، نفس سے ہی جہاد کرنا ہے نا۔ جہاد کبیر کس کو کہا گیا ہے؟ اپنے نفس سے۔ ہر اس چیز سے ہجرت اختیار کر لے جو تیرے رب کو ناپسند ہے، یہی جہاد کبیر ہے۔ امید ہے کہ میں جب آج نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہوں گی تو مجھے یہ یاد ہوگا، امید ہے اور دعا ہے کہ شاید مجھے یہ یاد ہو جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ بہت پیار اور دعا کے ساتھ سب کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔